بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10 بیٹا آج دوسری عبارت ہے، عبارت نمبر 6، جو کہ ایز پر انکلوڈڈ سلیبس، تو اس کے مطابق ایک پہلے ہم نے کل پڑھی تھی عبارت نمبر 1، اس کے بعد عبارت نمبر 6 ہے۔ دیکھیے آج جو موضوع ہے اس میں وہ ہے زبانوں کے حوالے سے۔ دیکھیں جی، مختلف انسان مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ زبانوں کو ان کے ماہروں نے مختلف خاندانوں پر تقسیم کر رکھا ہے۔ ان میں دو خاندان بہت مشہور ہیں، ایک سامی اور دوسرا آریائی۔ سامی خاندان میں عربی اور عبرانی وغیرہ زبانیں شامل ہیں۔ آریائی خاندان میں نہ صرف پاکستان اور ہندوستان کی بہت سی زبانیں شامل ہیں، بلکہ یونانی، اطالوی، جرمن، فرانسیسی اور انگریزی زبانوں کا شمار بھی اسی خاندان میں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان ساری زبانوں، انگریزی ہو گئی، پنجابی ہے، ہندوستان کی ہندی، سنسکرت، جو دیگر زبانیں ہیں ہندوستان میں بولی جاتی ہیں، پاکستان میں بھی، تو یہ مشترک ہیں، ان کے مشترکات ہیں، ٹھیک ہے۔ دراصل آریائی خاندان زبانوں کا بہت بڑا خاندان تھے، اور اسی سلسلے کا کوئی دوسرا خاندان اس کی وسعت کی برابری نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ کیوں کہ یہ وہ زبانیں ہیں جن میں الہامی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے بڑی جو عربی کتابیں ہیں عربی زبان کی، وہ تو آج تک زندہ ہیں، ٹھیک ہے، سامی خاندان۔ لیکن کتنے زیادہ پیغمبر ہیں، 1,24,000، تو ان پہ کچھ نہ کچھ تو نازل ہوا ہوگا۔ تو یہ ایک وہم کا اظہار کیا جاتا ہے، جس پہ بہت حد تک یقین کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ یہ زبانیں اس لیے زندہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ نہ کچھ آسمان سے ضرور نازل ہوا ہو، اور یہ جن لوگوں نے زبانیں ایجاد کی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہوں، ٹھیک ہے۔ کیوں 1,24,000 پیغمبر، اور ہمیں جو معلوم ہے وہ 1,000 بھی نہیں ہے، 500 بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 1,24,000 پیغمبر تھے، وہ کون تھے؟ ایگزسٹ تو کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کون تھے، ان کی زبان کیا تھی؟ تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو زبانیں ہیں، ہو سکتا ہے یقیناً یہ انہی انبیاء کرام کی زبانیں تھیں، جن کا ہمیں نام نہیں بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، کہتے ہیں دراصل آریائی خاندان زبانوں کا بہت بڑا خاندان تھے، اور اس سلسلے کا کوئی دوسرا خاندان اس کی وسعت کی برابری نہیں کر سکتا۔ زبان کے آریائی خاندان کی شعاعیں پاکستان، ہندوستان، ایران، انگلستان اور یورپ کے مختلف ممالک تک پھیلی ہوئی ہیں۔ آگے دیکھیں جی سوالات۔ زبان کے دو مشہور خاندان کون کون سے ہیں؟ ماہرین نے زبان کے دو خاندان بیان کیے ہیں، سامی خاندان، آریائی خاندان۔ آپ صرف لکھ دیتے جواب میں سامی خاندان اور آریائی خاندان، تو اس طرح نہیں کرنا، آپ نے یہ بھی بیان کرنا ہے، اور ہو سکے تو اس کی مزید آگے وضاحت کرنی ہے کہ جس کی جناب ایسی خاندان ہے کہ جس کی وسعت کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، اس کی شعاعیں پاکستان ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہیں، یہ بھی بیان کر دیں۔ عربی اور انگریزی زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ عربی زبان سامی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اور انگریزی زبان آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ آریائی خاندان کی جن زبانوں کا ذکر اوپر کیا گیا ہے ان کے نام لکھیں۔ آریائی خاندان کی زبانوں میں پاکستان اور ہندوستان کی تمام زبانیں شامل ہیں۔ نیز کچھ لوگ پڑھتے ہیں، یہ لفظ ہے نیز انگریزی، یونانی، اطالوی، اٹالین، جرمن اور فرانسیسی زبانیں بھی شامل ہیں۔ دنیا کے کون کون سے ممالک ہیں جہاں آریائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ آریائی خاندان کی زبانیں پاکستان، ہندوستان، یونان، اٹلی، جرمن، فرانس اور برطانیہ میں بولی جاتی ہیں۔ ہماری قومی زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ ہماری قومی زبان اردو کا تعلق بھی آریائی خاندان سے ہے۔ اردو زبان عربی، فارسی، ترکی، سنسکرت و دیگر ہندوستانی زبانوں سے مل کر بنی ہے۔ اس عبارت کا عنوان تجویز کیجیے، زبانوں کے دو مشہور خاندان، زبانوں کا ماخذ، ٹھیک ہے، زبانوں کا رواج، زبانوں کی افزائش، اس طرح کے عنوان جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ آپ نے اس کو یاد کر کے لکھنا ہے، اور میں پھر دہرا رہا ہوں بیٹا کہ یہ جو 6 سوال ہیں یہ ہرگز یہ نہیں کرنا آپ نے کہ آپ نے ایک ہی صفحے پر 6 کے 6 سوال لکھ دینے ہیں۔
اگر آپ ایسا کریں گے تو بیٹا اس سے خوبصورتی قائم نہیں رہے گی، پیپر میں خوبصورتی نہیں ہوگی، آپ کو نمبر پورے نہیں ملیں گے۔ اور یہ 10 نمبر کا وہ سوال ہے کہ آپ کے 10 میں سے اگر 10 نمبر نہ آئے، 9 بھی آئے، تو آپ کو اس کا مطلب ہے کہ یہ فضول میں نمبر آپ نے اپنی بے توجہی کی وجہ سے کٹوایا ہے، ورنہ بیٹا اس میں 0.5 نمبر بھی نہیں کٹنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اشعار کی تشریح میں، خلاصے میں، ان تمام میں نمبر کٹ جائیں گے، مضمون میں بھی نمبر کٹیں گے، معروضی میں اور اس سوال میں 1 نمبر بھی نہیں کٹنا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس چیز کو فالو کریں گے، اور جو میں پڑھا رہا ہوں بیٹا اس کی لکھ کے پریکٹس کرنی ہے۔ آپ کو بخوبی اندازہ ہے گرلز اینڈ بوائز، آپ کے بیٹا لکھنے کی جو سکت ہے، جو صلاحیت ہے، استطاعت ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے، سوائے چند لوگوں کے۔ تو بیٹا وہ سوائے چند لوگ جو ہیں وہ تو کر ہی لیں گے، لیکن آپ لوگ جن کو لکھنے کا اتنا اسلوب کا اندازہ نہیں ہے، ڈھنگ نہیں ہے، املا کی بے بہا غلطیاں ہیں، لفظ لکھنا ہی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں ہے کہ لفظ کی املا کیا ہے، تو بیٹا آپ کے پاس یہ بہت اچھا موقع ہے کہ آپ پڑھیں، لکھیں، لکھیں اور بس لکھیں، جتنا لکھ سکتے ہیں آپ اپنے صفحے کے صفحے بھر دیں۔ ہر جو وقت ہے وہ کھیل کود کی طرف، سوشل میڈیا کی طرف توجہ نہ رکھیں، آپ نے نمبر حاصل کرنے ہیں، ایک اہم سنگ میل ہے 10ویں جماعت، آپ کی جتنی ہائر ایجوکیشن ہے اس کا سارا جو انحصار ہے وہ آپ کی میٹریکولیشن پہ ہے۔ تو بیٹا نمبر حاصل کرنے ہیں تو اردو بھی آپ کا مین سبجیکٹ ہے، اتنے ہی نمبر ہیں جتنے سائنس سبجیکٹس کے ہیں، تو بیٹا اس میں اگر 75 میں سے 70 نمبر یا 65 نمبر نہ آئے تو بیٹا یہ بہت نامناسب سی بات ہوگی، کیونکہ اسلامیات، اردو، پاک اسٹڈیز تو بیٹا وہ سبجیکٹ ہوتے ہیں کہ جو ان میں آپ کے پورے نمبر آ جائیں تو فرسٹ ڈویژن تو آپ کی بن ہی جاتی ہے، اگر ان میں بھی بیٹا 40 نمبر یا 35 نمبر لینے ہیں نا، کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے بیٹا، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔